لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آج رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی زندگی میں رمضان المبارک عطا فرماتا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان تک اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دنیا ایک زبردست قسم کی دوڑ ہے کہ جس میں بندہ مشغول ہوتا ہے، اور آپ خود دیکھتے ہوں گے کہ بندہ اگر چاہتا بھی ہو تو اس کے باوجود بھی بہت سارے کام اس سے نہیں ہو پاتے۔ لیکن رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صورتحال بدلنے لگتی ہے۔ فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح حاضری ہو رہی ہوتی ہے، مساجد عام جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں بھری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کی کتاب جس کو شاید سال بھر اٹھا کر ہم ہاتھ نہ لگاتے ہوں، اس کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کئی جو ہے ہمارے بھائی جو ہے وہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ اکثر جگہوں پر ہمارے افطار کے پروگرام ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی منتظم بھائی، کوئی مسئول بھائی وہ کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ پروگرام بروقت ختم کر لیا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور نماز عشاء کی نہیں کہا جا رہا ہوتا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جا کر تراویح ادا کرنی ہے، تو اسی لیے جو ہے اس پروگرام کو بروقت ختم کر لیا جائے گا۔ یعنی لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سناتے ہیں۔ آپ کے شہر میں، یعنی اس شہر میں ایک خاصیت ہے، میں پورے ملک میں جاتا ہوں، پورے سندھ میں جاتا ہوں، لیکن جو ذوق و شوق اللہ کی کتاب کا سننے سنانے کا میں نے یہاں پر دیکھا ہے شاید کسی اور جگہ پر میسر نہ آئے۔ آپ کی وہ آبادیاں جو ایلیٹ کلاس لوگ جہاں پر یہاں پر رہتے ہیں، اور جن کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پوش آبادیاں ہیں، وہاں پر بھی آپ جائیں گے، ڈیفنس کی مثال دے سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں پر ایک ایک گلی میں 4 5 گھر، ان میں باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہوتا ہے کہ گھر میں سے کوئی حافظ ہوتا ہے اور باقی خاندان والے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کو سن رہے ہوتے ہیں، اور یہ اہتمام آپ کو ہر جگہ پر دکھائی دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بہت ساری بہاریں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور رمضان المبارک جو ہے ایک دفعہ جیسے بندے کے وجود کو ریفریش کر دیتا ہے، یہ والی صورتحال بنتی ہے کہ بندہ پوری طرح متوجہ ہو کر اپنے رب عالی شان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا ہوتا ہے، رب عالی شان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں شاید دعا مانگنے کی عادت مجھے سارے سال میں نہ ہو، لیکن رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ خود بخود چیزیں جو ہیں میرے اندر سے نکل کر باہر آ رہی ہیں، اور بندہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے معاملے کو کچھ بہتر کر دیا ہے۔ اور یہ کیفیت صرف آپ کی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمرہ کھل گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کرونا جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی ان لوگوں نے وسائل تھے وہ ختم کر دیے، اور اب بڑی تعداد میں لوگ جو ہے
وہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، محمد علیہ السلام کے شہر مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اور لاکھوں لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جم غفیر ہے مسلمانوں کا۔ کل ہمارے ایک بھائی پہنچے تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت لمبا وقت لگا انہیں، ہاں جی لمبا وقت لگا اپنے ہوٹل تک پہنچنے میں، اور اس کی وجہ جب میں نے پوچھی تو وہ بتانے لگے کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، رش بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اکبر ٹائم لگ گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت اللہ رب العزت کی عبادات میں مشغول ہیں، اس وقت اپنے رب کو یاد کرنے میں مشغول ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان اپنے آپ کو، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رمضان کے متعلق کہ جو بندہ رمضان کو ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار دیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اپنا ایمان سنبھالنے میں مشغول ہے اور اپنا احتساب کرنے میں مشغول ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں وہ مارا ماری آپ کو دکھائی نہیں دیتی جو عام مہینوں میں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ عام مہینوں میں آج دنیا میں کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے، کوئی گوشہ ایسا موجود نہیں ہے، کوئی حصہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے دین کے ماننے والے، جہاں پر اسلام کے ماننے والے موجود نہ ہوں۔ اور پوری دنیا میں ایک سے مناظر آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ نیو یارک جو امریکہ کا شہر ہے، وہاں پر ایک مرکزی جو ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ کاروباری علاقہ ہے، پہلی مرتبہ وہاں پر نماز تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا سڑکوں پر، اور ہزارہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہی آپ کو یورپ کے مختلف ملکوں میں ملے گا، یہی آپ کو افریقہ میں ملے گا، یہ آپ کو ساری دنیا میں ملے گا۔ پوری دنیا میں 2.25 ارب کے قریب جو ہے وہ مسلمان موجود ہیں۔ مسلمانوں کے 60 ممالک موجود ہیں، اور بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ جن میں مسلمانوں کی آبادیاں مسلمانوں کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہیں۔ ہندوستان کی مثال دی جا سکتی ہے، اسی طرح چائنا کی مثال دی جا سکتی ہے، اسی طرح رشیا کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، اور جہاں پر مسلمان موجود ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر چل رہی ہوتی ہیں، اور ہر طرف ایک سے مناظر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات انتہائی ضروری ہے، اور وہ بات کیا ضروری ہے کہ یہ بات سمجھنی ہوگی، اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ یہ اسلام جو مکے اور مدینے سے نکلا اور نکل کر ساری دنیا میں پھیل گیا، اور پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق لوگوں کو عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا دین قبول کریں، وہ توحید کے ماننے والے بن جائیں، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلوانے والے بن جائیں، وہ جنت کے مستحق اور جنت کے راستے کے راہی بن جائیں۔ تو یہ سب کس طرح سے ہوا، یہ کیسے ہوا، کس طرح دنیا میں آج 1.5 ارب سے زیادہ، 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں۔ پوری دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پر آج مسلمان دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جب تک اس بات کو سمجھا نہ جائے اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا۔ آپ کو اگر کوئی جو ہے پرانا بزرگ مل جائے جس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو، اور وہ آپ کو ملے تو وہ آپ کو کہانیاں سناتا ہے، وہ آپ کو قصے سناتا ہے، وہ آپ کو داستانیں سناتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بنا تو پاکستان تمہیں اس طرح سے پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا، اور اس کی اسی وجہ سے تمہیں جو ہے اس پاکستان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے کہ جن کے گھر چھوٹ گئے، قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے کہ جن کی جائیدادیں چھن گئی، قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے جن کے عزیز و اقارب جو ہے ان سے دور ہو گئے، قدر و قیمت کا اندازہ کن کو ہے کہ جو قافلوں میں سارے خاندانوں کے ساتھ جمع ہو کر پاکستان کی طرف چلے تھے،
لیکن اس کے بعد صورتحال یہ بنی، کسی کا آدھا جو ہے خاندان پہنچا، کسی کا پورا خاندان ہی راستے میں تہہ ہو گیا۔ یہ جو لوگ تھے ان کو پوری طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کیا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے یہ باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں، اگر یہ جاننے کی کوشش نہ کی جائے کہ یہ اللہ کا دین کس طرح سے چلنا شروع ہوا، کس طرح سے پھیلنا شروع ہوا، کس طرح سے اس کے لیے قربانیاں دی گئیں، کس طرح سے لوگوں نے انتہا پر جا کر جو ہے وہ اس دین کی خدمت کی، تو اس وقت تک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے مسلمانوں والا ماحول اپنے گھر میں پایا۔ یہ قرآن جو آج ہم پڑھتے ہیں پہلے سے گھر میں موجود تھا، یہ نماز جو آج ہم پڑھتے ہیں پہلے سے ہمارے بڑے پڑھتے تھے، ہمارے بڑے ہماری انگلی تھام کر ہمیں مسجد میں لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اپنے گھر میں میسر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو اللہ کے دین کی قدر و قیمت، اللہ کے دین کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں وہ دکھائی نہیں دیتی کہ جو ہونی چاہیے۔ اور جب اللہ کے دین کی قدر و قیمت بندے کے دل میں حق کے مطابق موجود نہ ہو تو پھر میری بات یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ دنیا میں کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ مطلوب عزت جو مسلمان کا حق ہے وہ اسے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی اگر وہ اپنے دین کو وہ عزت نہیں دیتا کہ جو دین کا حق ہے، تو دین کو عزت نہ دے کر مسلمان عزت پالے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ میری بات یاد رکھیے گا، آج مسئلہ کیا ہے؟ میں دین سننا چاہتا ہوں لیکن اپنی مرضی کا، میں دین چننا چاہتا ہوں اپنی چاہت کے مطابق، میں دین سننا چاہتا ہوں اپنی خواہشات کے مطابق، میں دین سننا چاہتا ہوں اپنے اوقات کے مطابق، میں دین سننا چاہتا ہوں جو مجھے اچھا لگے گا وہ سننا چاہتا ہوں۔ اور اس کیفیت نے جو ہے آج مسلمانوں کو اس حال میں پہنچایا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پوری دنیا میں آج ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں، مسجدیں بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، قرآن سنائے جا رہے ہیں، یہ سارے کام پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھیں، لاکھوں لوگ، مسجد نبوی کو دیکھیں، لاکھوں لوگ، کراچی کی مسجدیں، فیصل آباد کی مسجدیں، لاہور کی مسجدیں، پشاور، کوئٹہ کی مسجدیں آپ کو بھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ان مسجدوں کے بھرنے کے ساتھ دنیا میں اگر آپ مسلمان کی عزت تلاش کرنا چاہیں گے، مسلمان کا مقام اور مرتبہ تلاش کرنا چاہیں گے، تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی بے وقت ترین قوم کے طور پر آپ کے سامنے آئے گی، جس کو گرانا آسان، جس کو مارنا آسان، جس کو کاٹنا آسان، جس کے شہر برباد کرنا آسان، جس کے ملک جو ہے وہ تاخت و تاراج کرنا آسان، جس کی عورتوں، بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو بے ردا چادریں اتار کر سڑکوں، گلیوں، کوچوں میں دوڑانا آسان، جس کے بچوں کو سرے بازار قتل کرنا آسان، جس کے ہسپتالوں پر، جس کے اسکولوں پر، جس کے رہائشی علاقوں پر بمباریاں کرنا آسان، جس کے پورے شہروں کو تباہ و برباد کرنا آسان، یہ سب آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ سب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آج کی مہذب دنیا میں، آج کی متمدن دنیا میں آپ کو ایک قوم دکھائی دے گی اور اس کا نام مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں، دنیا میں جرت نہیں ہے کسی کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں جرت نہیں ہے کسی کو، جرت جانوروں کے حقوق کے تحفظ، اس کے لیے بڑی بڑی NGOs ہیں۔ ہاں جی، انٹارکٹیکا جا رہے ہیں، وہاں پر پہنچ کر وہ جو برفدار ہوتے ہیں بہت بڑے، جن کو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، گلیشیئر، اللہ اکبر، جہاں پر زندگی جینا انتہائی مشکل ہے، وہاں پر بھی جا کر جانوروں کے تحفظ کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اربوں روپے جانوروں کی معدوم ہوتی ہوئی کوئی بھی نسل ہو، کوئی مچھلی ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی درندہ ہے، اللہ اکبر، فلاں جنگل میں
فلاں شیر جو ہے اس کی جو ہے نسل معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے، بجٹ مختص کرو، اس کو بچاؤ۔ کسی اور جگہ کوئی اور وہیل مچھلی ہے، اس کے لیے یہ کام کرو۔ کوئی پرندہ ہے، تلاش کرو، ڈھونڈو، اس کی بریڈنگ کا بندوبست کرو اور اس کی نسل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ آج کی دنیا میں یہ جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف شام میں، عراق میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، لیبیا میں، یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں اور پاکستان میں، اللہ کی قسم آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح بے مہار بغیر کسی سے اجازت لیے لاکھوں مسلمان کاٹ دیے جاتے ہیں، اور کوئی آواز دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ ہم اس کا قصوروار اوروں کو ٹھہراتے ہیں، ہم اس کا ذمہ دار اوروں کو بناتے ہیں۔ یاد رکھے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ذمہ دار ہم ہیں۔ کتنا جانتے ہیں ہم اور کتنا پڑھ لیتے ہیں ہم؟ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہم بڑے حساس ہیں، حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو پڑھانا لکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میری اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جدید تعلیم کا مخالف ہوں، میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں۔ مسلمانوں کو دنیا میں ہر میدان میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونا چاہیے۔ دنیا میں جتنے بھی میدان پائے جاتے ہیں ان میں سب سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، ایمان کا دائرہ نہ لگایا جائے، اسلام کا دائرہ نہ لگایا جائے، قرآن کا دائرہ نہ لگایا جائے، محمد علیہ السلام کی سنت اور سیرت کا دائرہ نہ لگایا جائے، تو یہ علوم اللہ اکبر بندے کو فائدہ نہیں دیتے، نقصان دیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ ہم پڑھاتے ہیں، ہم لکھاتے ہیں، ہم اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور سرمایہ خرچ کر کے ہی بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور جب وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں تو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنا مستقبل کہاں پر تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ امریکہ کی گلی کوچوں میں، یورپ کے بازاروں میں، انفرادیت کی سوچ کے ساتھ اپنی ذات کو سوچ کر جو ہے اپنے مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارا دماغ جو ہے وہ مسلسل باہر جا رہا ہے۔ یہ دماغ اس لیے باہر جا رہا ہے کہ اس دماغ پر ایمان کے پہرے کی ضرورت ہے، اسلام کے پہرے کی ضرورت ہے، قرآن کے پہرے کی ضرورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پہرے کی ضرورت ہے، اور جب یہ پہرے نہ لگائے جائیں تو پھر صورتحال یہی بنتی۔ آج ٹھنڈی مساجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا میرے محترم بھائیوں غلط نہیں ہے، میری بات یاد رکھ لیجئے گا، لیکن ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ گھروں میں وہ کتابیں موجود ہوں کہ جن میں بتایا گیا ہو کہ یہ اسلام جس کو تھمایا گیا تھا، جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے اس کو چلانا ہے، آپ نے اس کو پھیلانا ہے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے دین کا کام کرنا شروع کیا تھا تو لاؤ لشکر ساتھ میں موجود نہیں تھا، طاقت و قوت ہاتھ میں موجود نہیں تھی، اسلحہ اور وسائل ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اکیلے ہیں مکے کی گلی کوچوں میں، اکیلے ہیں مکے کی وادیوں اور گھاٹیوں میں، اللہ اکبر، کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ منسلک ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فخر کرتے ہوں اس بات پر کہ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں، میں اللہ کے دین کی جو ہے محنت کرنے والا ہوں۔ ہم نے تو میرے محترم بھائیوں ڈپارٹمنٹ بنا لیے ہیں، کوئی خرچ کرنے والا ہے، کوئی فلاں کام کرنے والا ہے، اور دعوت دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ وہ مسجدوں کے امام جن کی پوری بات سننے کے لیے آج دنیا تیار نہیں ہوتی، جن کا خطبہ اگر 4 منٹ لیٹ ہو جائے تو مسجد میں سے کھڑے ہو کر 10 آدمی ان کو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ اگر نمازوں کی ترتیب جو ہے وہ نمازی جو مسجدوں پر خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی قسم ان کے مطابق نہ ہو تو امام صاحب کو لائن میں لگا لیا جاتا ہے۔ ہم اس سے جو ہے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کا کام کرے گا، ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے دین کا جو حق ادا کرنا مطلوب اور مقصود ہے وہ کیا جا سکے گا۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ کام کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے، یہ کام
کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، اکثر سوال کرتا ہوں، اپنے علماء سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے کتنے لوگ ایسے تھے جو دعوت کا کام کرتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو دعوت کے کام سے اپنے آپ کو جدا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تاجر ہے، یہ صنعت کار ہے، یہ زمیندار ہے، یہ کوئی جو ہے بھٹی چلاتا ہے، یہ کوئی فیکٹری چلاتا ہے، اس لیے اس کو آزادی ہے، جو چاہے کرتا چلا جائے۔ سال میں کوئی ایک آدھ دو مرتبہ 2 4 5 10 روپے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ خرچ کرے گا اور آزادی پالے گا۔ اس ساری ذمہ داری سے اس طرح کی کوئی ترتیب آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم میں ملتی ہے؟ کہتے نہیں ملتی۔ وہاں تو سارے کے سارے کام کرتے تھے، مشقت آئے گی سارے کے سارے اٹھاتے تھے، مشکل آئے گی سب کے سب سامنا کریں گے، دعوت کا کام ہے سارے کے سارے مل کر کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کا میدان ہو سب کے سب میدان میں اتریں گے۔ اور جب مسلمان اس اجتماعیت کے ساتھ آ کر میدان میں کھڑا ہو جائے تب اسلام کی وہ شکل بنتی ہے کہ جس کو جو ہے اللہ دنیا میں عزت عطا فرماتا۔ کہاں سے شروع کیا تھا محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہاں سے شروع کیا تھا؟ آج سیرت کے ابواب گھروں میں ان کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اولادوں کو لاتے ہیں نا، آج اللہ نے مہربانی کی ہے، مسلمانوں کو وسائل دیے ہیں، مسجدیں اچھی بن رہی ہیں، مسجدیں خوبصورت بن رہی ہیں، مسجدوں میں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور کی جانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے گھروں کی طرف چلے آئیں۔ لیکن ان کے ساتھ وہ منظرنامہ کہ جو ذہن میں بس جو ہے وہ بننا چاہیے کہ کس طرح دین آیا ہے۔ لوگوں نے محنتیں کی، لوگوں نے مشقتیں کی، لوگوں نے قربانیاں دی، لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے ظلم جبر اور ستم جو ہے وہ اس دین کے لیے سہے۔ لوگ پوری دنیا کے ساتھ دشمنیاں مول لے کر کھڑے تھے اور ہر طرح کے حالات کی خرابی کا سامنا کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب تک واللہ یہ مناظر اپنے بچوں کی نگاہوں کے سامنے عیاں نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک اللہ کا دین کتنا اہم ہے کبھی بھی ان کو اندازہ نہیں ہو۔ کتنے لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ؟ دعوت توحید کا آغاز ہو رہا ہے، کتنے لوگ تھے؟ اکیلے ہاں جی، اکیلے اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی، کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ کام کہاں سے شروع کیا تھا؟ اپنے گھر سے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتی ہیں، غلام ہیں زید بن حارثہ اسلام قبول کرتے ہیں، علی بن ابی طالب ہاں جی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاداد بھائی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں ہیں، یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ابتدائی دنوں کے سنگی اور ساتھی، یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پورا 3 سال کا وقت ہے۔ اللہ کی قسم میں تو ایک دفعہ میں تھک جاتا ہوں، ایک دفعہ میں میری انا جو ہے وہ مجھے بیٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب بھلا میں اتنا معزز آدمی، میں اتنا عزت دار آدمی، معاشرے میں میرا کوئی مقام ہے، معاشرے میں میری کوئی بات ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ لوگوں میں جا کر بات کرو۔ عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ، عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب جواب دیتے ہیں لوگ، عجیب انداز میں گفتگو کرتے ہیں لوگ انتہائی عجیب انداز سے میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مدرسے کا مولوی کرتا تھا، یہ تو کسی مسجد کا امام کرتا تھا، یہ حضرت صاحب نے کیا کرنا شروع کر دیا، یہ سیٹھ صاحب نے کیا کرنا شروع کر دیا، یہ اتنے بڑے جاگیردار ہیں، انہوں نے یہ کام کیا کرنا شروع کر دیا، یہ اتنے مالدار، یہ اتنے دنیا میں مقام و مرتبہ رکھنے والے آدمی ہیں، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم یہ وہ سوچ ہے جو بندے کو بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے، یہ وہ سوچ ہے جو بندے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور پتہ ہی ہے بندہ جب بیٹھتا ہے تو کس چیز سے بیٹھتا ہے، اور بندہ جب پیچھے ہٹتا ہے تو کس چیز سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر جڑتا ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعوت کا کام کرے 3 سال، پورے 3 سال لگے، 3 سال۔ کتنے لوگ آ کر جڑے تھے، کتنے لوگ آ کر جڑے تھے؟ یاد رکھ لیجئے گا میری بات کو،
اللہ نے کبھی بھی آپ سے آپ کے رزلٹ کا سوال نہیں کرنا۔ میں تو کھڑا ہوتا ہوں نا، کیا کر رہے ہو تم، کیا ہوا ہے اب تک، کیا سامنے آ گیا اب تک۔ یاد رکھ لیجئے میرے رب نے کبھی کسی سے اس کے رزلٹ کا سوال نہیں کرنا۔ اللہ تو عدم کا سوال کرے گا، اللہ تو حوصلے کا سوال کرے گا، اللہ تو جستجو کا سوال کرے گا، اللہ تو محنت کا سوال کرے گا، اللہ تو اس مشقت کا سوال کرے گا کہ جو اللہ کے دین کے لیے کی گئی ہوگی۔ میری بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے۔ اور بات جب رزلٹ کی آ جائے تو کتنے نبی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ایک امتی ان کے ساتھ موجود نہیں ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی نکما نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی نااہل نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی ذاتی مفادات کے پیچھے اللہ کے دین کا نقصان کرنے والا نہیں تھا۔ یہ نبی تھے جو قربانیوں کی انتہا پر ہوتے ہیں، یہ نبی تھے جو اللہ کے ساتھ تعلق کی انتہا پر ہوتے ہیں، پوری محنت کرتے، پوری مشقت کرتے، پوری تگ و دو کرتے ہیں۔ اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو لاکھوں کو ساتھ کھڑا کر دے اور چاہے تو بندہ اکیلا میدان میں کھڑا رہے۔ یہ ترتیب رب عالی شان نے بنانی ہوتی ہے۔ سوال میری محنت کا ہے۔ 3 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام چھپ چھپ کے دعوت چل رہی ہے۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے بھلا جا کر پڑھ لیجئے۔ عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، اسی طرح زبیر، یہ چند لوگ تھے کہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے بالکل ابتدائی طور پر۔ کچھ دنوں کے بعد امین امت ابو عبیدہ بن الجراح یہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور جب یہ 3 سال کی مدت ہوئی تو 3 سال میں قریباً 40 لوگ تھے، 40 لوگ قریب کے جو سلیم الفطرت مکے میں پائے جاتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کھلے عام اپنے لوگوں کو دعوت دیں، اپنے قریب کے لوگوں کو دعوت دیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دیں، اور جو لوگ آپ کے سامنے ارد گرد موجود ہیں ان سب کو دعوت دیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ کام شروع کرتے ہیں کہ جس کے بعد پریشانیاں آتی ہیں، جس کے بعد مشکلات کے پہاڑ بندے کے سر پر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے دین کی بات کی جائے، میرے امیر جناب پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ جماعت بھی کیا جماعت ہے کہ جس کے اوپر پابندیاں نہ لگائی جائیں، وہ جماعت بھی کیا جماعت ہے کہ جس کے وجود سے کفار کو پریشانیاں نہ ہوں، وہ جماعت بھی کیا جماعت ہے کہ جس کے قائدین، جس کے کارکنان، ان پر قید و بند کی صعوبتیں مسلط نہ کی جائے، وہ جماعت بھی کیا جماعت ہے کہ جن کے وجود سے دنیا کے کفر کو پریشانی نہ ہوتی ہو۔ کہتے یہ کیا جماعت ہوئی؟ یاد رکھ لیجئے گا، رب فرماتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی قسم خوشخبریاں تلاش کرتے پھرتے آپ۔ ہر بندہ اس پاکستان میں حالات پر بات کر رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کیجئے۔ قوم، ملت، امت ان کے بھی حالات پر گفتگو کریں گے، باہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے حالات پہ بات کر لیں، اپنے رود و شب پہ بات کر لیں، اپنی ذاتی زندگی کی ترجیحات ان پر بات کر لیں، اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس پر بات کر لیں۔ میری زندگی میں اللہ کہا، رسول کہا، قرآن کہا، اسلام کہا، اس پر بات کر لیں۔ میں کب کہاں کس طرح سے اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونے پر آمادہ ہوں، میں کب کہاں کس طرح اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے پر آمادہ ہوں، اس پر بات کر لیں۔ یاد رکھ لیجئے، قوم افراد سے بنتی ہے، قوم افراد سے بنتی ہے، اور اگر آپ انفرادی طور پر تلاش کرنا چاہیں گے، میں اسی قوم کا حصہ ہوں، میں اسی قوم کا ایک فرد ہوں، خود غرضی ملے گی، ذاتیات ملے گی، انفرادیت ملے گی، اپنے آپ کو سوچنا ملے گا، صرف اپنی فکر کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو۔ اور جب یہ صورتحال ہو تو امت کہاں سے وجود میں آئے گی، ملت کہاں سے وجود میں آئے گی، قوم کہاں سے وجود میں آئے گی؟ ہم کبھی ایک حکمران کو روتے ہیں، ہم کبھی دوسرے حکمران کا نوحہ پڑھتے ہیں، اور یہ حکمران تو
قوموں کے مزاج کے مطابق آیا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، قوم کا اپنا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق یہ لوگ آیا کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے دین کی دعوت عام کر دیں۔ آپ نے بنو ہاشم کو بلایا اور بنو مطلب بن عبد مناف ان کو بلایا۔ یہ سارا خاندان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بلا کر بٹھا لیا اور بٹھا کر بات کرنا شروع کی۔ ابھی بات کرنا شروع کی تھی، وہاں پر ابو لہب موجود ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہاں جی، میرا بھتیجا کس راستے پر چل پڑا ہے۔ ہاں جی، پوری دنیا کی وہ جو ایک مخالفت ہے وہ مول لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، پوری دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اندازہ تھا۔ پہلے قدم پر مخالفت کرتا ہے اور کہتا نہیں، یہ کام کرنے والا نہیں ہے، یہ سارے عرب جو ہیں آ کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا خاندان اکیلا ان کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ یہ پہلی دفعہ تھا۔ جب دوسری دفعہ محمد علیہ السلام نے پھر اپنے لوگوں کو جمع کیا، پھر بات کرنا شروع کی، تو دو لوگ تھے وہاں، ایک ابو طالب، اور میں کہتا ہوں ایک ابو طالب، ہم کہتے ہیں بحث چلتی ہے اس بات پر کہ ابو طالب نے آخر تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہی بات ٹھیک ہے کہ آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ شرک پر کھڑے ہوئے تھے، آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ شرک پر تھے تب بھی میں بات کرتا ہوں کہ رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے، رشتہ داری کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ خیال کرتے ہوئے، اپنے بھتیجے کی محبت کا پاس کرتے ہوئے، کب، کہاں، کس طرح، کس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر سینہ سپر ہوتے تھے، اس کو بھی میں پڑھوں گا۔ میں کہوں دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھے اللہ کے رسول سے، میری گلی میں اللہ کا رسول نہیں، میرے محلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میرے کاروبار میں اللہ کے نبی نہیں، میری شادی بیاہ میں، میرے غم میں، میری موت بیعت میں اللہ کے نبی نہیں، میرے چہرے مورے، میرے لباس، میرے چال چلن میں اللہ کے نبی نہیں، میری زندگی کی ذاتی ترتیب میں اللہ کے نبی نہیں۔ اور میں کہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، اور تم کہتے ہو مشرک تھے، میں کہتا ہوں ہاں مشرک تھے، ہاں جی خاندان کا پاس تھا، رشتہ داری کا پاس تھا، بھتیجا ہے، ساتھ کھڑے ہیں، پوری دنیا کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں تو مشرک نہیں ہوں، میں تو توحیدی ہوں، میں تو ایمان والا، اسلام والا، قرآن والا، یہ سب میرے پاس موجود ہے، میں اپنے نبی کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوں؟ یہ سوالات ہیں۔ ابو لہب پھر بڑی زبردست قسم کی، شدید قسم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اکبر، لیکن نبی رکنے والے نہیں ہیں۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے زیادہ لمبی بات کروں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جتنے لوگ تھے ان کو پکارا، ان کو اللہ کے دین کی دعوت سنا دی، اللہ کے دین کی دعوت سنا دی۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ مسئول لفظ اجنبی لگتا ہے نا آپ کو، کہ جماعت نے اپنے ذمہ داران جو ہیں ان کا نام مسئول رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہوتی، اجنبی لفظ ہے، معاشرے میں آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کہیں سے بھی نہیں آیا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص مسئول ہے۔ صرف جماعت کے لوگ مسئول نہیں ہوتے، کلمہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے، توحید کا اقرار کر کے، اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کر کے ہر بندہ مسئول ہوتا ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے
کہ تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف مفتی صاحب سے سوال نہیں ہوگا، صرف شیخ الحدیث صاحب سے سوال نہیں ہوگا، کسی مدرسے کے استاد سے، کسی مسجد کے خطیب سے، کسی واعظ خوش الحان سے، اس سے سوال نہیں ہوگا۔ صرف گلی محلوں کوچوں میں بسنے والے مسلمان، میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے گا، دکانوں کاروباروں پر بیٹھے مسلمان، ان کے ارد گرد جو لوگ ان کے سرکل میں موجود ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، بیچنے خریدنے والے ہیں، ان سب کے متعلق رب عالی شان سوال کرے گا کہ تم توحیدی، توحید والے، اللہ کے دین والے، قرآن ایمان والے، بتاؤ یہ سب تم تک دنیا کی قیمتی ترین میراث تم تک پہنچی تھی، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ اس پر وہ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ہر بندے سے اللہ رب العزت نے پوچھا۔ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، سب کو دعوت دے دی، دعوت ایک وقت میں۔ اور جب اس طرح عقیدہ چیلنج کر دیا جائے، وہ نظام جو دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو چیلنج کر دیا جائے، اور وہ نظام جو بڑوں کی طرف سے آ رہے ہوں، آباء و اجداد کی طرف سے آ رہے ہوں، پرکھوں کی طرف سے آ رہے ہوں، ان کو چیلنج کر دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2 4 5 منٹ میں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ اپنی مرضی کے چاہتے ہیں نا، عمرے پر جانا چاہتا ہوں، رمضان کا عمرہ چاہتا ہوں، ہاں جی بڑی فضیلت ہے اس کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہاں جی، اور حاصل ہونا چاہیے بندے کو، اللہ دے اس بات کی توفیق کہ وہ جاتا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشقتیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اللہ کے دین پر کھڑے ہو کر، ان کے متعلق بھی تو مجھے جان لینا چاہیے نا۔ بیٹیاں کس کو پیاری نہیں ہوتی، بیٹیوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی، بیٹیاں ہاں جی گھروں میں چین سکون کا باعث ہوتی ہے۔ تھکا ماندہ باپ جو ہے جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور کوئی چھوٹی بیٹی، پیاری بیٹی آ کر قدموں سے لپٹ جائے تو ایسے لگتا ہے کہ بندے کا وجود جو ہے وہ تھکن سے خالی ہو چکا ہے، سارے دن کی تھکن جو ہے وہ بندے کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے نبی اپنی دعوت کا آغاز کر رہے ہیں، کھلے عام دعوت، سب سے زیادہ ڈٹ کر اللہ کے نبی کی دعوت کے سامنے جو کھڑے ہونے والے لوگ تھے ان میں سے ایک کا نام ابو لہب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کی جو ہے ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، انتہائی درستگی کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ۔ جس طرح کوئی بندہ بے عزتی کرتا ہے اس طرح سے اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق دلواتا ہے، دونوں بیٹیوں کو طلاق دلواتا ہے۔ یہ دعوت توحید کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ ہم عزت اور بے عزتی کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں عزت وہ ہے جو رب کی طرف سے آتی ہو۔ میرا نبی سب سے پہلے مکے میں کس چیز کی قربانی دے رہا تھا؟ کس چیز کی قربانی دے رہا تھا؟ لوگ کہتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے، لوگ کہتے تھے یہ دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہیں کردار میں، لیکن جب اللہ کے دین پر کھڑے ہوئے تو اسی نبی کو مجنون کہا جا رہا ہے، اسی نبی کو کاہن کہا جا رہا ہے، اسی نبی کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ قربانی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی تھی، اور جب قربانی اللہ کے لیے دی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ ذکر کو بلند کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے ملکوں میں نہیں، ہندوستان میں جا کر پوچھے سنگل نام جو رکھا جاتا ہو سب سے زیادہ کون سا ہے؟ جواب آئے گا محمد۔ یورپ میں پوچھے سنگل نام سب سے زیادہ رکھا جانے والا کون سا ہے؟ جواب آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا سنگل نام اگر کوئی ہے تو میرے نبی کا ہے۔ بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ہاں جی بیٹا فوت ہو گیا عبداللہ، کوئی اولاد نرینہ اولاد اب پاس میں موجود نہیں ہے نا، خوشیوں کے شادیانے بجا رہا تھا ابو لہب، دنیا کو بتا رہا تھا کہ میرے بھتیجے کا بیٹا فوت ہو گیا، یہ جڑ کٹا ہو گیا ہے، اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ یقین کریں یقین کریں،
ذات کی نفی کر کے جب کوئی اللہ کے دین کے ساتھ جڑتا ہے، خاندانوں کی نفی کر کے جب کوئی اللہ، میں آپ کو ٹوٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میری بات یاد رکھیے گا، صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، رشتے جوڑنے کا حکم اللہ اور اس کا رسول دیتے، لیکن یاد رکھ لیجئے رشتے غالب آنے لگے اللہ کے دین پر تو پھر گمراہیوں کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھے بیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو گیا، شادیاں نے بجا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے کہ جڑ جو ہے اللہ کے نبی کی کٹ گئی، اور نبی کی جڑ کوئی نہیں کٹی۔ 2.25 ارب آج دنیا میں موجود ہیں جو صبح شام میرے نبی پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ دنیا میں ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنا نام ابو لہب رکھنے کے لیے تیار ہو، ایک بندہ نہیں ملے گا، میری بات یاد رکھ لیجئے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کن راستوں سے گزر کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا۔ آپ میں سے شاید کوئی بندہ ایسا ہوگا جو پیدل چل کر اپنے گھر سے اس مسجد تک آیا ہو، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی گاڑی پر، کوئی رکشے پر، ایسے ہی آئے ہوں گے۔ نبی تو گھر سے نکلتے تھے تو وہ جو ام جمیل تھی ابو لہب کی بیوی، وہ کیا کرتی تھی؟ اللہ کے نبی کے گھر کے دروازے پر کانٹے بچھاتی تھی، اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ جس محلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے وہ سارے پکے ٹھکے انتہائی بغض رکھنے والے مشرک تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بکری کی جو بچہ دانی ہوتی ہے وہ اس طرح سے پھینکتے تھے کہ نماز کے عالم میں وہ آ کر اللہ کے نبی پر گرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہنڈیاں پکتی تھی، ایسے پھینکتے تھے کہ وہ آ کر اس ہنڈیا میں گرتی تھی، اور اللہ کے نبی کسی چھڑی سے اس کو اٹھا کر باہر نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پڑوس کا حق ادا ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلی کوچوں میں چلتے ہیں، مکے کی گلی کوچوں میں چلتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی آوازیں لگا رہے ہیں، پتھر پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر یاد کریں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو مجھے ٹھنڈا میٹھا ماحول چاہیے ہوتا نا، مسجدوں میں کہیں کسی جگہ اگر کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، میرے مزاج سے ہٹ کر ہو جائے، جو آرام و آسائش میں چاہتا ہوں وہ مجھے میسر نہ آئے، میری پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگتی، میرا ریئیکشن پہلے لمحے میں سامنے آنے لگتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ کائنات کے تاجدار ہیں، ہادی ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہے، مقتدا ہے، امام الانبیاء ہے۔ بیت اللہ میں سجدہ کریں، بیت اللہ میں سجدہ کریں، ایسے مشرک بیٹھے آپس میں ہاں جی پلاننگ کر رہے ہیں، اور پلاننگ کیا ہے؟ نبی سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط نامی کافر بدبخت پلید آگے بڑھتا ہے اور بہت بڑی اونٹ کی ایک اوجڑی لاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پشت پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے، بہت ننھی سی تھی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت چھوٹی سی تھیں، اپنے ابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اونٹ کی اوجڑی کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے، اللہم علیک بقریش، کہ اللہ اس قریش کو جکڑ لے، نام لے لے کر بدعائیں کر رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا اسلام میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کسی بھی قسم کا، لیکن اس پر عمل کرنے میں، اس کے ساتھ کھڑا ہونے میں، اس کی دعوت کا حصہ بننے میں 100 مسائل ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے، اسلام سزا دی جا رہی ہے، اور سزا کیا دی جا رہی ہے؟ چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہے، اور چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، باتیں کرنا جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ آسان ترین کام ہے۔ مصعب بن عمیر تھے، مکے کی ایک امیر ترین عورت کے بیٹے، حسین خوبصورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت بھی تھی، اسلام قبول کرتے، ماں سب کچھ ان کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اور جائے اللہ کی قسم الرحیق المختوم پڑھیں، سیرت کی دیگر کتب پڑھیں،
کہ جو ہے مصعب کی خوبصورت کھال جو ہے، جس طرح سانپ کی کھال وہ جو کینچلی جس کو آپ کہتے ہیں اتر جاتی ہے، اس طرح ساری کی ساری موسم اور جو حالات کی سختی اور شدت ہے اس کی وجہ سے اتر گئی تھی۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کو لایا جا رہا ہے اور جو گرم پتھر ہوتے چٹانیں ان پر ان کو لٹایا جا رہا ہے، اور اتنی زیادہ ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، ایذا دی جاتی ہے کہ تشدد کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور گزرتے ہوئے میرے نبی دیکھ رہے ان کو اور دیکھتے ہوئے کہتے صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کرو اللہ کے دین پر، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بیٹیوں کے نام سمیہ رکھنا آسان ہے، لیکن کوئی بتائے کہ یاسر کی اس بیوی کو ابو جہل کس طرح چوراہے پر لایا تھا، اور کس طرح اسلام کے جرم میں یہ ایک لونڈی تھی کس طرح سے سزا دے رہا تھا، شرمگاہ میں نیزہ مار کر ان کو شہید کرتا ہے۔ کس طرح مار کے ساتھ جو یاسر اور سمیہ کا بیٹا ہے ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے۔ وہ کیسے آ کر خباب بن ارت جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور کہتا اللہ کے نبی میری بس ہو گئی ہے، اسلام میرا جرم ہے۔ اور کیا کر رہے تھے لوگ؟ کوئلے دہکا رہے تھے، کوئلے انگارے بنا رہے تھے، اور انگارے بنا کر پیٹھ کے بل اس کو لیٹنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ داستانیں قدم قدم پر تھی، قدم قدم پر، اور انہی داستانوں کے ذریعے سے اللہ کی قسم بیان کرتے چلے جائیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا صحابی ملے گا، ان کے واقعات ملیں گے، مسائل ملیں گے، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو اسلام ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ جو اسلام ہماری مسجدوں میں موجود ہے، آج یہ جو رونقیں اور بہاریں پوری دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، یہ کس راستے سے آئی ہیں، یہ کس طرح سے آئی ہیں، اور لوگوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں سر انجام دی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیں دن باقی ہے، دن۔ آخری بات، صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ دن باقی ہے، ابھی رمضان کے دن باقی ہیں۔ ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، کل مجھے بتا رہے تھے کہ حرم میں تھے تو وہاں پر ایک کام کیا، کہتے میں عمرے پر گیا تو وہاں پر میں نے کام کیا، مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو پڑھا اور مدینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور کو پڑھا۔ میں کہتا ہوں قیمتی ترین وقت ہے، قیمتی ترین وقت ہے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے، اپنا وقت نکالیے، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ ہاں جی، اور وہاں سے ہمیں دین کی قدر و قیمت کا صحیح طور پر اندازہ ہوگا، اور یاد رکھ لیجئے یہی ایک تعلق ہے جو کل اللہ کے پاس کام آنا، یہی ایک تعلق ہے کہ جس کی اللہ کے پاس قیمت لگے گی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور وقت گزرنے سے پہلے تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے وہ ایمان، اسلام اور دین والی ہو، اور اللہ نے جب موت دینی ہے تو موت شہادت کی ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔